अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.84 है, यानी दूसरे सूरे का 84th लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 81। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बला मन कसब सय्यअतन व हातत बिही खतीअतुहु फउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। ट्रांसलेशन देखें। बला रूट वर्ड बा लाम या से है, माने क्यों नहीं, यस। मन रूट वर्ड मीम नून से है, माने जिसने, हुएवर। कसबा काफ सीन बा से रूट वर्ड है, कमाई, अर्नड। सय्यअतन रूट वर्ड सीन वाव हमजा से है, कोई बुराई, ईविल। व अहातत रूट वर्ड है हा वाव त्वा से, माने और घेर लिया, एंड सराउंडेड। बिही रूट वर्ड बा से है, माने उसको, विद इट। खतीअतुहु खा त्वा अलीफ से रूट वर्ड है, माने उसकी खताएं, हिज सिंस। फउलाइका रूट वर्ड अलीफ वाव लाम अलीफ हमजा से है, बस यही लोग, सो दोज। अस्हाबु रूट वर्ड स्वाद हा बा से है, माने लोग, आर द कंपेनियंस। अन्नारी रूट वर्ड नून वाव रॉ से है, माने आग, द फायर। हुम रूट वर्ड हा मीम से है, माने वो, दे। फी हा फा या से रूट वर्ड है, माने उसमें, इन इट। खालिदूना खा लाम दाल से रूट वर्ड है, माने हमेशा रहेंगे, अबाइड फॉर एवर। यहाँ देखें फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में। बला मन कसबा सय्यअतन, क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई, व अहातत बिही खतीअतुहु और घेर लिया उसको उसकी खताओं ने, फउलाइक अस्हाबुन नार बस यही लोग अस्हाब नार हैं, हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी खताओं ने, बस यही लोग अस्हाब नार हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। बला मन कसब सय्यअतन, यस whoever earned evil, व अहातत बिही खतीअतुहु and his sins have surrounded him, फउलाइक अस्हाबुन नार so those are the companions of fire, hum fiha khalidun they will abide in it forever. Yes, whoever earned evil and his sins have surrounded him, so those are the companions of fire, they will abide in it forever. तशरीह कलिमात देखें। कसबा के माने हैं कमाया, सय्यअतन यानी गुनाह या कोई बुरी बात, व अहातत बिही यानी अहाता कर लिया, घेर लिया उसको, छा गया उस पर। इस आयत का सिलसिला पिछली आयत से है, हम दोनों को इन कंटिन्यूटी रिवाइज कर रहे हैं। और वो कहते हैं हरगिज नहीं छुएगी हमको आग सिवाय चंद दिन के। कहो क्या तुमने लिया है अल्लाह से कोई अहद, कि हरगिज नहीं करेगा अल्लाह उसके अहद के खिलाफ, या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। यानी यहूदी ये कहा करते थे कि जहन्नुम की आग उनको नहीं छुएगी, अगर छुएगी भी तो चंद दिन, बहुत कम दिन। इसका जिक्र पिछली आयत में आया है, अल्लाह ताला यहाँ जवाब दे रहे हैं। देखें दूसरी आयत में, क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी खताओं ने, बस यही लोग अस्हाब नार हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तफसीर आयत देखें। अल्लाह की सुन्नत और इसका अदल व इंसाफ ये है कि जजा अमल के मुताबिक हो, यानी अल्लाह का ये तरीक़ा है और उसके अदल व इंसाफ का भी ये रिक्वायरमेंट है कि इंसान का जैसा अमल होगा उसको जजा यानी उसका अवार्ड भी वैसे ही होगा। अगर गुनाह और नाफरमानियां इंसान की ज़िंदगी को ढांप ले और हिदायत की कोई गुंजाइश ना हो तो उसका लाजमी नतीजा जहन्नुम है। यानी इंसान अपने ऊपर तमाम किस्म की नाफरमानियों को लागू कर लिया, तमाम किस्म के गुनाहों में अगर वो डूबा हुआ है जिसमें शिर्क भी है, तो फिर नतीजा है कि वो जहन्नुम में रहेगा और हमेशा के लिए। इससे यह नतीजा निकलता है कि जब तक इंसान के गुनाह मुकम्मल तौर पर इस पर हावी न हो जाए उस वक़्त तक हिदायत, तौबा और नजात की गुंजाइश बाकी रहती है। यानी जब तक इंसान का क़ल्ब गुनाहों के सबब सियाह ना हो जाए, ये उम्मीद रख सकते हैं कि उस पर किसी की नसीहत असर करेगी।
جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ یعنی جس شخص کے اعمال سر تپا گناہ ہی گناہ ہیں، جو سرے سے نیکیوں سے خالی ہے، تو بے شک وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، بے شک وہ جنتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نہ تمہاری امیدوں پر منحصر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر، جو کوئی برائی کا کام کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یہودیوں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اور نہ ہی عیسائیوں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو جنت یا کسی کو دوزخ میں ڈالے گا، بلکہ جس کا جیسا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی جزا دے گا۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ویسے ہی دی جائے گی، اسی طرح سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس کی جزا دی جائے گی، اور اللہ کے سوا وہ حشر کے دن اپنا کوئی حمایتی نہیں پائے گا، کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے نافرمانیوں میں غرق ہو کر زندگی گزارتا ہے، حشر کے میدان میں وہ کسی کو اپنا حمایتی یعنی اپنی فیور کرنے والا، اپنا سپورٹر نہیں پائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں دیکھیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے سر پر وبال لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو بندہ نیک کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اجر، اس کا ایفیکٹ جو ہوگا وہ اسی پر ہوگا، اسی کے لیے ہوگا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے سر پر وبال لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے سر پر وبال ضرور رہے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اپنے نیکیاں اور اپنے گناہوں کے ساتھ انسان اللہ کے آگے ایک دن ضرور حاضر ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تاکہ برا کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے آسمان اور زمین سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اور یہ ساری کائنات کی تخلیق کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس میں تخلیق کرے، وہ انسان کو اس میں بھیجے اور اس کو آزمائے اس کے اعمال کے سلسلے میں کہ وہ نیکی کرتا ہے اللہ کے ڈر سے یا اللہ سے بے خوف ہو کر گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک حدیث دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ یعنی کئی مرتبہ ہم کئی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جب چھوٹے چھوٹے گناہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں تو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئے اور ایک ڈھیر لگا دے، کمبار لگا دے، اور اس میں اگر آگ لگ جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو وہ آگ جلا کر خاک کر دے گی۔ اسی طرح سے چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کو بڑے گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، اور بڑے گناہ کے سبب انسان جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ گناہوں میں مکمل طور پر گر جانا اور شرک میں مبتلا ہو جانا جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں میں مکمل طریقے سے غرق کر لیتا ہے، یہاں تک کہ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جنت کے حصول کا معیار ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ یعنی جس بندے کو خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، سزا نہ بھگتے، تو اس کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، یعنی نیک کام کرے۔ بندہ چاہے کسی نسل کا کیوں نہ ہو، جب تک اللہ واحد اور وقت کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ عذاب کا مستحق رہے گا۔ یعنی اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہم کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کریں، تبھی ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ زمین و آسمان، زندگی اور موت کی تخلیق کی اہم ترین وجہ انسان کے اعمال کی آزمائش ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے، سارے آسمان میں نے پیدا کیے، ان کے بھی جو کچھ ہے وہ میں نے پیدا کیا تاکہ نیک لوگوں کو نیکی کا اجر دے اور گناہ گاروں کو گناہوں کی سزا دے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کی ایک اہم ترین وجہ انسان کے اعمال کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے اور نیکی کی طرف مائل رہتا ہے، اور کون اس سے بے خوف ہو کر گناہوں میں غرق ہوتا ہے، اور کون اس کو بے دیکھے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔